بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مولانا عظیم اسلام ندوی صاحب، سیکریٹری شعبہ اسلامی معاشرہ جماعت اسلامی ہند، مولانا الیاس فلاحی صاحب، معاون امیر جماعت اسلامی حلقہ مہاراشٹر، اور قابل تعظیم علماء، ائمہ، اولائق صد احترام حاضرین، میرے ذمہ جو عنوان ہے وہ ہے فہم قرآن کی کوششیں اور علماء کرام۔ وقت پہلے ہی مختصر تھا اور ہمارے ناظرین صاحب نے کان میں کہہ دیا کہ اور مختصر کر دیجیے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایسا عنوان ہے کہ اگر ہم اپنے ان اسلاف کا ذکر کریں جن کی قرآنی خدمات عظیم الشان ہیں فہم قرآن کے سلسلے میں، تب بھی وقت مختصر تھا، تو میں اس پہلو کو اس موقع سے چھوڑ دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ میرے لیے آسانی یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو شرکاء ہیں وہ زیادہ تر علماء ہیں، اور علماء عام طور پر ایسی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور ایسی کوششیں ان کے علم میں ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے آج کے عہد تک علماء نے کیا خاص قرآنی کوششیں کی ہیں۔ اس گفتگو کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے حصے کا کام کیا ہے، فہم قرآن کے سلسلے میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اہم اجلاس رجوع الی القرآن کے حوالے سے ہم منعقد ہوا ہے، اور رجوع الی القرآن میں اہم کا فہم قرآن بھی ہے، ایک اہم پہلو اس کا فہم قرآن بھی ہے۔ اب فہم قرآن کے سلسلے میں ہمارا کردار اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، اگر اس پر ہم خود تھوڑی تذکیر ہماری ہو جائے اور ہم گفتگو کر لیں تو زیادہ مناسب ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کے ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت اس سے حاصل کرے؟ ظاہر سی بات ہے قرآن مجید کا اصل مقصد ہدایت ہے، رہنمائی ہے، نصیحت کا حصول ہے، موعظت کا حصول ہے۔ وہ نور جو قرآن مجید میں ہے اس سے استفادہ ہے، اس کی تعلیمات پر عمل ہے، اس کی ہدایات کو عملی زندگی میں لانا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ فہم کے بغیر ممکن نہیں ہے، سمجھے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک بات اور میں اس وقت بڑی جرات کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کروں، چونکہ علماء ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضرور کہنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی احادیث جس میں قرآن مجید کے تلاوت اور حروف پر نیکیوں کے فضائل وغیرہ بیان ہوئی ہیں، مثال کے طور پر حدیث کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے قرآن کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی پر 10 گنا اجر ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ قابل احترام علماء، یہ اس طرح کے فضائل کے احادیث جو ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے غور کیا ہے، صرف تلاوت قرآن کے لیے نہیں ہے، بلکہ صحیح بات ہے کہ اس طرح کی احادیث کو، جیسے قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، اس طرح احادیث بھی ایک حدیث دوسرے حدیث کی تفسیر کرتی ہے۔ تو حدیثیں بھی ہم کو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، دوسری احادیث کی روشنی میں بھی اس پر غور و فکر ہم کو کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے تعلق سے دوسری حدیث جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت اور عمل دونوں کو یکجا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کی تہنیت کی جائے گی یوم الحشر میں کہ ان کو تاج پہنایا جائے گا۔ یا قرآن مجید کی ایسی آیات جس میں کہا گیا کہ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا ابھی جو آیت میں نے پڑھی کہ ہم نے نصیحت کے لیے بنایا تو نصیحت حاصل کیسے کریں گے بغیر سمجھے ہوئے۔ تو بہت اہم یہ چیز ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ قابل احترام علماء،
ہمارے کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم قرآن فہمی کا ایک ماحول تشکیل دیں اپنے معاشرے میں، قرآن سمجھنے کا۔ یہ پورا معاشرہ ایسا ہے کہ قرآن پڑھتا تو ہے الحمدللہ، آج بھی ہمارے تلاوت قرآن لوگ کرتے ہیں، رمضان مبارک میں کئی قرآن ختم کرتے ہیں، مگر جس طرح تلاوت قرآن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، فہم قرآن کی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کی طرف، قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے ذہن سازی کرنا اور فہم قرآن کے لیے ایک ماحول تشکیل دینا، یہ میں سمجھتا ہوں علماء کرام کے کاموں میں سے اہم کام اس وقت ہے کہ ہم اس طرح کا ماحول بنائیں۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت ہمارے تقریباً تمام مساجد میں دروس قرآن کا ایک ماحول ہے، اور خاص طور سے آپ کے شہر میں، اور ہمیں ایک لسٹ بھی دی گئی کہ یہاں پر بے شمار درجن سے زائد علماء ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح کے دروس کی تکمیل کی ہے باقاعدہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مگر جس طرح ہم نے دروس قرآن کے لیے ماحول تیار کیا ہے، فہم قرآن کے لیے بھی ہم کو ماحول بنانا چاہیے، تو ایک کام تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فہم قرآن کی کلاسز کا باقاعدہ ہم آغاز کریں۔ فہم قرآن کے ہمارے یہاں دیکھیں بہت ساری چھوٹی کلاسز ہوتی ہیں، انگلش سیکھنے کے لیے، مراٹھی سیکھنے کے لیے، تو عربک لرننگ کی بھی کلاسز ہمارے یہاں شروع ہونی چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے مساجد اس کا سینٹرز اور مراکز بننے چاہیے عربی زبان سیکھنے کے لیے، لوگوں کو راغب کرنا چاہیے۔ دیکھیے دوسری زبانیں جو ہم سکھاتے ہیں لوگ بڑی شوق سے سیکھتے ہیں اپنا کیریئر بنانے کے لیے، اپنا مستقبل بنانے کے لیے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ اہل ایمان کے نزدیک ان کا مستقبل تو آخرت ہے۔ تو اس مستقبل کو سنوارنے کے لیے، اس مستقبل کو بنانے کے لیے کیا ہم لوگوں کے اندر یہ شوق نہیں پیدا کر سکتے کہ آئیے ہم تھوڑی سی عربی بھی سیکھ لیں تاکہ قرآن مجید کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو عربک کلاسز کی، بلکہ اب دروس قرآن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مساجد میں عربک کلاس باقاعدہ اس کی مہم چلنی چاہیے کہ ہر کسی نہ کسی نماز کے بعد ایک آدھ کلاس ضرور ہو۔ تیسری چیز ہے کہ مکاتب میں فہم قرآن کی تدابیر اور طریقے کیا ہو سکتے ہیں، اس پر بھی غور و خوض ہونا چاہیے۔ الحمدللہ کثرت سے مکاتب علماء کے زیر نگرانی چلائے جاتے ہیں، جاری و ساری ہیں، اور ملت کے نونہال وہاں پر ان کی تربیت ہوتی ہے اور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ تو مکاتب میں کیا شکل ہو سکتی ہے کہ چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں ہم ابھی سے یہ بات ڈالیں کہ صاحب یہ کتاب ایسی ہے جو سمجھنے کے لیے آئی ہے، بغیر سمجھے بوجھے کتاب پڑھنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے جو ہدایت کے لیے آئی ہے، یہ کتاب ایسی جو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آئی ہے، اور یہ کتاب ایسی ہے جس پر عمل کیا جائے، یہ کتاب اس لائق ہے، یہ اصل اس کا مقصود ہے۔ تو اپنے نونہالوں کو یہ بات ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ہم یہ بات کیسے ڈال سکتے ہیں، اس کی کیا تدابیر ہو سکتی ہے، کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اور کیا حکمت عملی ہم اپنے شہر میں بنا سکتے ہیں، اس پر بھی غور و خوض کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم بچوں کو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاتے ہیں، حفظ کراتے ہیں، تو وہیں جو ہے بچوں کو کچھ ترجمے بھی ہم یاد کرائیں، کچھ ترجمے یاد کریں، اور بچوں کو شروع سے جو بچوں کو ہم بات بتائیں گے وہ آخر تک، چونکہ ہمارے پورے معاشرے میں گھر میں بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بغیر سمجھے بوجھے پڑھتے ہیں، اس لیے بچے بھی سمجھتے ہیں ایسی کتابیں جو بغیر سمجھے بوجھے ہی پڑھی جا سکتی ہیں، وہ ذہن بنتا ہی نہیں آخر تک، وہ ذہن آخر تک بنتا ہی نہیں۔ جو بچپن میں دیکھیے جو کچھ انسان کو بننا ہوتا ہے اس کا ذہن وہ بچپن میں اس کی تشکیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی حدیث بھی ہیں اور جو دور جدید کی اس طرح کی ریسرچ بھی ہیں، اس وقت یہاں موقع نہیں کہ وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم شروع سے بچوں کی اس طرح ذہن سازی کریں، کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ٹیوشن کلاسز ہمارے الحمدللہ علماء کرام بہت سارے ٹیوشن کے مکاتب کے علاوہ ٹیوشن کلاسز بھی ہمارے یہاں چلا ہے، تو وہاں پر بھی اس طرح کی کوششیں ہماری ہونی چاہیے کہ کس طرح اپنے نونہالوں کو اس پر تیار کریں۔ اگر یہ کچھ ہوا تو انشاءاللہ 10-15 سالوں کے بعد ہمارے سامنے ایک ایسی نسل ہوگی جس میں فہم قرآن کے لیے زیادہ ہم کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ خود فہم قرآن کے لیے وہ راغب ہوگی، تیار ہوگی، اور قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے گی۔ مطالعہ قرآن کی مجالس ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے، اور خاص طور سے مطالعہ قرآن، میں چونکہ علماء کے درمیان کام کرتا ہوں تو یہاں کا علماء کا مطالعہ قرآن، عوام کا تو ہم کرتے ہیں عام طور پر، مگر علماء کا مطالعہ قرآن، ہم کوئی آیت، کوئی رکوع، کوئی سورہ منتخب کر لیں اور باقاعدہ صرف علماء کا مطالعہ ہو۔ جب علماء مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید کے جو سربستہ راز ہیں
قرآن مجید جو شاہ کلید ہے، نئے مضامین دیکھیں کس طرح ہمارے ذہنوں میں آئیں گے، اور جب بہت سارے دماغ مل کر کے کسی آیت پر غور و فکر کریں گے تو نئی چیزیں اور نئے پہلو قرآن مجید کے ہمارے سامنے انشاءاللہ اجاگر ہوں گے۔ تو علماء کرام کے مطالعے قرآن کا بھی ماحول بننا چاہیے، آن لائن آف لائن کلاسز بھی چلنی چاہیے۔ جمعہ کے خطبات کے سلسلے میں سمجھتا ہوں مہینے میں ایک خطب جمعہ فہم قرآن کے تعلق سے ضرور ہو، تاکہ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو فہم قرآن کے تعلق سے۔ قابل احترام حضرات، اگر ہم امام ہیں کسی مسجد کے تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر امام ہیں تو ہماری ذمہ داری صرف نمازوں کی امامت نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو مصلیان ہیں، اور جس بستی اور جس محلے کا ہم امام ہیں، اس محلے، اس بستی اور وہاں نماز پڑھنے والوں کی دینی، علمی، فکری اور اخلاقی تربیت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ 4 پہلوؤں سے، خاص طور سے دینی، علمی، فکری اور اخلاقی پہلوؤں اور اخلاقی، ان 4 جہاز سے ہم ذمہ دار ہیں۔ آج ہی ہم تجزیہ کریں کہ جس محلے کے ہم امام ہیں وہاں کی دینی کیفیت کیا ہے، وہاں رہنے والوں کی اخلاقی کیفیت کیا ہے، وہاں کی علمی کیفیت کیا ہے۔ اگر ہم 10 سال کا ایک ویژن بنائیں گے، 2 سال پر ہم اس کا جائزہ لیں گے اور کچھ باقاعدہ جو ہے پروگرام چیک آؤٹ کریں گے اور پروجیکٹ ورک ہم کریں گے، تو انشاءاللہ 10 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے محلے کی کیفیت ہی دوسری ہوگی، دینی لیول کا بلند ہوگا، اخلاقی سطح بلند ہوگی، علمی کیفیت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مگر یہ سارا کام بہت منصوبہ بند طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن سمجھنے کے سلسلے میں جو میرے نزدیک اہمیت ہے، چونکہ خود واقعہ ایک ایسا میرے ساتھ پیش آیا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے شیئر کروں، حالانکہ میں عوام کے درمیان ہم تک اس واقعے کو بتاتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ آج سے 20-22 سال پہلے جب میں مہاراشٹر میں آیا تو ظاہر سی بات ہے میں یو پی کا ہوں، مراٹھی زبان تو میری تھی نہیں، آج کچھ سمجھ لیتا ہوں، بول لیتا ہوں، کچھ پڑھ بھی لیتا ہوں۔ تو اس وقت میں دہلی سے آیا تھا، کتابوں کا ایک باکس لے کے آیا تھا کہ یہاں کتابیں شاید مطالعے کے نہیں ملیں گی تو میں کچھ لے لیتا ہوں۔ پنویل ایک جگہ ہے ممبئی کے قریب، وہاں سے آگے جانا تھا، بارش کا زمانہ تھا، 29 جولائی کی تاریخ تھی۔ تو کتابوں کا بنڈل لے کر کے بس میں، ایس ٹی جو بس ہوتی ہے اس وقت ایک ہی دروازہ پیچھے کی طرف ہوتا تھا، کھڑا ہو گیا وہاں، گیٹ پر رکھ دیا، وہاں میں کھڑا ہو گیا۔ اب صاحب کھڑا ہوں، پیچھے سے لوگ ایک جملہ بول رہے ہیں، وہ جملہ اس میں نہیں سمجھ رہا تھا، پڑے چلا، بارش ہو رہی تھی، لوگ بھیگ رہے تھے، میں اطمینان سے کھڑا ہوں۔ ایک آدمی نیچے سے آیا، اس نے میرا کندھا پکڑا اور کہا تم کیا کر رہے ہو؟ ڈانٹا اس نے، میں کہا میں کیا کر رہا ہوں، میں تو کھڑا ہوں، میں کچھ بات کر بھی نہیں رہا ہوں۔ تو کہا پڑے چلا، میں نے کہا پڑے کیا چلا؟ کہا پڑے چلا مطلب آگے بڑھو۔ ہم نے کہا اچھا آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں آگے بڑھو؟ تو پھر کتابوں کا بنڈل اٹھایا اور میں آگے بڑھ گیا۔ آگے جاتا گیا میں اور کتاب میں رکھی، اس وقت میں نے پڑے چلا پر غور کیا اور اس حوالے سے پھر قرآن کے پس منظر میں آیا۔ میں نے سوچا کہ پڑے چلا مراٹھی بھاشا کے 2 شبدوں کا واقع لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے، مگر میں اس زبان کو نہیں سمجھ رہا تھا، اس لیے میں سمجھ رہا تھا لوگ مجھ سے مخاطب نہیں ہیں۔ پہلی بات میں اپنا مخاطب نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں مخاطب ہوں۔ لوگ مجھ سے کہتے تھے آگے بڑھو، مگر چونکہ میں زبان نہیں سمجھ رہا تھا اس لیے کوئی ریسپانس نہیں دے رہا تھا، کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہا تھا، میرا کوئی رد عمل نہیں تھا، نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں بائیں، کچھ نہیں کر رہا تھا، میں اطمینان سے کھڑا تھا، اپنی حالت میں مطمئن بھی تھا۔ تیسری بات یہ ہے چونکہ میں زبان نہیں سمجھ رہا تھا اس لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اور چوتھی بات یہ کہ میں یہی نہیں خود آگے نہیں بڑھا تھا بلکہ دوسروں کو آگے بڑھنے کے لیے میں رکاوٹ بھی بنا ہوا تھا۔ اور 5ویں بات ہے رکاوٹ ہی نہیں بلکہ بارش ہو رہی تھی اور لوگ میری وجہ سے بارش میں بھیگ رہے تھے۔ میں نے غور کیا کہ امت اور ملت جو دنیا کا امام بنا کے جس کو بھیجا گیا ہے اور جس کی ذمہ داری امامت اور قیادت ہے دنیا کی، جس کو دنیا کو لیڈ کرنا ہے، اگر وہ ملت قرآن نہیں سمجھے گی تو خود امامت کیسے کر سکے گی، دنیا کو لیڈ کیسے کر سکے گی، دنیا کی قائد کیسے بن سکے گی؟ وہ نہ خود آگے بڑھے گی بلکہ دوسروں کو بھی آگے بڑھنے میں رکاوٹ بنے گی۔ اور بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ دنیا میں جو مسائل ہوں گے اس کی بہت کچھ ذمہ داری اس ملت پر بھی عائد ہوگی، کیونکہ وہ ملت تو دنیا کی رحمت بنا کے بھیجی گئی، اس کے پاس تو نظام رحمت ہے، اس کے پاس تو کتاب رحمت ہے، اس کے پاس تو رسول رحمت آئے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اور امت بھی
رحمت ہے دنیا والوں کے لیے، مگر اگر وہ کتاب نہیں سمجھے گی تو یہ نہیں خود کی وہ کتاب سے استفادہ نہیں کر سکے گی، بلکہ وہ دنیا کے لیے زحمت بن جائے گی۔ بہت اہم واقعہ تھا جسے میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا، کیونکہ قرآن کے تعلق سے قرآن دیکھیے ہم امت پڑھتی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ان آیات سے گزرتے تھے جس میں جنت کی نعمتیں، بشارتیں، انعامات کا ذکر ہوتا تھا تو ان کے چہرے کھل اٹھتے تھے، اور جب ان آیات پر سے ان کا گزر ہوتا تھا جس میں جہنم کی وعید ہے، وہاں کی تحدید ہے، وہاں کے عذاب کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ، تو گھبرا جاتے تھے۔ آج بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، ملت قرآن پڑھتی ہے، نہ ملت ہنستی ہے نہ ملت روتی ہے، کیونکہ ملت قرآن سمجھتی نہیں ہے، کوئی ریسپانس نہیں ہوتا ہے، کوئی رد عمل نہیں ہوتا ہے۔ قابل احترام حضرات، یہ بہت اہم بات ہے فہم قرآن کے تعلق سے کہ ملت میں ہم ایک انوائرمنٹ بنائیں تاکہ یہ ملت واقعی دنیا کی قائد بن سکے، دنیا کا امام بن سکے اور اپنی ذمہ داریاں ہم ادا کر سکیں۔ ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا، ایک صاحب نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے غیر مسلم بھائی کو قرآن دیا اور کہا صاحب یہ کتاب ایسی ہے جو دنیا والوں کو بدل دیتی ہے، احسن الحدیث ہے، جو کہ بہترین کتاب ہے، بہترین کلام ہے اور پڑھنے والے کو بہتر بناتی ہے۔ ان صاحب نے سوال کیا ان سے کہ آپ نے کتاب سمجھی ہے؟ تو کہا نہیں، میں نے تو نہیں سمجھی ہے۔ تو کہا جب آپ نے سمجھی نہیں تو مجھ کو کیوں آپ سمجھا رہے ہیں؟ جو آپ نے خود نہیں سمجھی ہے تو آپ یہ باتیں مجھ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ پہلے تو آپ ہی سمجھیے۔ تو بہت اہم بات یہ ہے کہ جب کتاب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو اس طرح کے سوالات بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ملت جو اس وقت ہے اس کو قرآنک ملت بنانا، قرآن کی روشنی میں وہ ایک امت تشکیل دینا، یہ ہماری اور آپ کی اہم ذمہ داری ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ملت قرآن کو سمجھنے لگے، اس پر تدبر کرنے لگے۔ ایک چیز اور بتا دوں میں، یہ ملت قرآن، ظاہر سی بات ہے قرآن کا حق بھی ہے، اس سے عقیدت رکھی جائے اور اس کا احترام کیا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، مگر ممتاز مفتی صاحب پاکستان کے ایک مشہور رائٹر تھے، تلاش کے عنوان سے ایک مضمون لکھ رہے تھے، مضمون لکھتے لکھتے ان کا اسی سے انتقال بھی ہوا۔ انہوں نے جگہ لکھا کہ بر صغیر میں خاص طور سے احترام وہ عمل ہے کہ احترام کرنے والے اور محترم کے درمیان دوری پیدا کرتا ہے۔ آج سے انہوں نے کہا، آپ حالات بدل گئے ہیں، آج سے 10-15 سال پیچھے جائیے، انہوں نے کہا اگر دو افراد ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ لیں جب باپ اور بیٹے ہیں ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں۔ اس طرح کی کیفیت ہمارے یہاں پہلے تھی بھی اور اب بہت کچھ ماحول بدل گیا۔ قابل احترام حضرات، ایک صاحب نے لکھا کہ میں قرآن مجید اپنی بیوی کو جیسا نہیں پڑھ سکا کیونکہ میری بیوی حد سے زیادہ قرآن کا احترام کرتی ہے، میں جب بھی اوپر سے اٹھانا چاہتا ہوں اٹھا کے اوپر رکھ دیتی ہوں، نیچے نہیں لانے دیتی۔ میں کہتا ہوں قرآن مجید ریچیبل بنائیے لوگوں تک، بچوں تک، عورتوں تک، خواتین تک، اپنے طلبہ تک رسائی قرآن مجید تک۔ ٹھیک ہے اس کا احترام بالکل کریں گے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کا مقام، مگر قرآن مجید جو استفادے کی شکل ہم لوگوں تک لے کے جائیں۔ انہوں نے لکھا ایک لفظ، حالانکہ لفظ میں زیادہ مناسب نہیں سمجھتا قرآن مجید کے لیے، انہوں نے کہا بیڈ بک بنائیے قرآن کو کہ آپ کے بستر، آپ کے سرانے قرآن رہے۔ آپ جو ہے آپ کے اپنے ٹیبل کا حصہ قرآن مجید کو بنائیے کہ آپ جب بھی چاہیں اس کو کھول کر کے پڑھ سکیں، اٹھا کے آپ دیکھ سکیں اور اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو یہ قرآن مجید کی کیفیت ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ، کیونکہ وہ پہلے ہی کم ہے، انہوں نے بتا دیا ہے، اس لیے میں نے کچھ اس طرح کے متفرق واقعات تاکہ فہم قرآن کے سلسلے ہماری کی ذمہ داری ہو سکتی ہے اس کو ہم سمجھ سکیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے بس اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ فلسطین میں غازہ کا حصہ جو ہم سب واقف ہیں، بہت دنوں تک غازہ جو ہے حصار بند رہا ہے، ساری دنیا سے اس کو بائیکاٹ اس کا کر دیا گیا تھا۔ باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جاتی تھی، اندر سے کچھ باہر، کھانے پینے کی چیزیں بھی، دوائیں بھی، کوئی چیز اندر پہنچ نہیں سکتی تھی۔ ایسے ماحول میں جو ہے جب حصار اٹھا لیا گیا تو غازہ کے ایک نوجوان کا انٹرویو آیا کہ بھئی جب 4-5 سال کے لیے تم کو قلعہ بند کرو، سارے دنیا سے تمہارا تعلق ہے، تو اس وقت تم لوگ رہے کیسے، تمہاری زندگی کیسی ہے؟ اس نوجوان نے جو کچھ کہا عربی میں کہا، اس کا اپنا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اس نے جو جملہ پہلا کہا، اس نے کہا آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہم ہر کام میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بہت قابل غور جملہ ہمارے لیے، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہم ہر کام میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ 4 سال کے لیے جو ہمیں حصار بند کر دیا گیا تو ہم اپنے آپ کو قرآن کے سائے میں لے آئے، قرآن کے سائے میں۔ اس نوجوان نے کہا کہ حالات بہت مشکل تھے، پھر ہم نے قرآن کھولا کہ ان حالات میں قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے، قرآن راستہ دکھائے گا۔ اس نے کہا ہم نے جو قرآن کھولا تو سورۃ طلاق کے آیت نمبر 2 اور 3 ہم نے پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا۔
کہ جو اللہ سے خوف کھائے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر مسئلے سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ پیدا فرمائے گا۔ اور یہ بھی کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق فراہم کرے گا کہ وہ گمان میں بھی انسان کے لیے ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا کہ میں اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، دنیا کی کسی طاقت، کسی قوت کا خوف بے معنی ہے۔ پھر کہا ہم نے قرآن مجید پڑھا تو سورہ زمر کی آیت نمبر 53 پڑھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہم نے اپنی ساری امیدیں، ساری آرزوئیں اپنے رب سے وابستہ کر لی۔ دنیا والے ہم کو کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کوئی اتھارٹی، کوئی لیڈرشپ، کوئی قیادت، کوئی ملک، کوئی تنظیم ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ ہم نے اپنی ساری امیدیں اپنے رب سے وابستہ کر لی۔ اور پھر ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 پڑھی، وَمِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس زمین پر کوئی بھی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اس کے رب کے حوالے۔ تو ہم نے سمجھ لیا ہمارا رزق بھی ہمارے رب کے حوالے ہے۔ پھر سورہ نجم کی آیت نمبر 39 ہماری نگاہوں سے گزری، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ اس نوجوان نے کہا جب یہ آیت ہم نے پڑھی سورہ نجم کی کہ ہمارے ہاتھ وہی کچھ آنے والا جس کے لیے ہم کوشش کریں گے، تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بریانی کے دسترخوان نازل نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آسمان سے دواؤں کے پیکٹ نازل نہیں کرے گا، کوشش ہمیں کرنی ہے۔ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سرنگیں بنائی زیر زمین، اوپر تو سب پہرے داری تھی، زمین کے اندر سرنگیں بنائی، اور وہ سرنگیں ہم نے لے جا کے مصر کی سرحد سے ملا دی، اور مصر کے مارکیٹ سے ہمارا سامان آنے لگا کیونکہ ہم نے کوشش کی۔ اور جب لوگوں کو، ہمارے دشمنوں کو خبر ہوئی سرنگوں کی، تو امریکہ سے لوہے کی موٹی موٹی چادریں منگائی گئی اور ان کو سرنگوں کو بند کر دیا گیا کہ ہم ایک بار پھر پریشان ہو گئے، اب کیا کریں۔ پھر ہم نے قرآن کھولا، اور قرآن کھولا تو ہم کو معلوم ہوا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سورہ انفال کی آیت، کہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جو کچھ کر سکتے ہو کرو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے مت رہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوشش کی، اپنے معمولی ہتھیاروں سے لوہے کی ان موٹی چادروں کو ہم نے کاٹ ڈالا جن کے بارے میں دعویٰ تھا کہ بم بھی اس پر اثر نہیں کرے گا، قرآن کی برکت۔ اور آگے ہم نے پڑھا وَعَسَىٰ أَن تُكْرِهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہو سکتا تم کو ناپسند ہو، مگر اس میں اللہ نے تمہارے لیے بھلائی رکھی۔ انہوں نے کہا ہوا یہ کہ وہ سرنگیں لمبی تھی، مٹی گر جاتی تھی، مگر لوہے کی چادریں جب لگا دی گئی تو وہ پرابلم بھی ختم ہو گئی۔ قابل احترام حضرات، اس نوجوان نے کہا اس کے بعد ہم نے اپنی نسلوں کے لیے حفظ قرآن کے کیمپ لگائے، اور ہم نے یہ سوچا کہ ان کو قرآن کھولنے کی بھی ضرورت نہ پیش آئے، ان کے سینوں میں خود قرآن محفوظ ہو اور ان کے لیے رہنمائی کے لیے وہ کافی ہو۔ قابل احترام حضرات، وہ لوگ چونکہ عربی ہیں، ان کی زبان عربی ہے، قرآن سمجھ لیتے ہیں، قرآن کھولا رہنمائی حاصل کریں۔ ہم کس طرح رہنمائی حاصل کریں گے جب کہ ہم قرآن سمجھیں گے نہیں؟ اس طرح قرآن سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، آج کے دن کوئی مسئلہ پیش آیا ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے علماء کرام قرآن کھولیں اور کہیں صاحب آج کا یہ اہم ایشو ہے، امپورٹنٹ ایشو جو اس ملت کے لیے اور ملک کے یہاں پیش آیا، اور قرآن یہ راستہ دکھاتا ہے، یہ فلاں آیت ہے جو بالکل واضح ہے، اس سلسلے میں یہ راستہ دکھاتی ہے۔ قابل احترام حضرات، ہمیں قرآن فہمی کے سلسلے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنی پڑیں گی، اپنے حصے کا چراغ روشن کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ ایک ایسی نسل اور ایک ایسا مستقبل ہم دیکھ سکیں گے کہ لوگ قرآن سمجھنے والے ہوں گے، لوگ قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور قرآن کے مطابق ہمارا فرد، ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج تشکیل پائے گا۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ۔